بسم اللہ الرحمن الرحیم التعبدی والتوسلی تمہید کل متفقہ یعرف ان فی الشریعۃ المقدسۃ واجبات لا تصح ولا تسقط اوامرها الا باتیانها قربیۃ الی وجہ اللہ الی آخرہ۔ بات ہماری چل رہی تھی وجوب کی، اور ہم اس نتیجے پر ابھی تک پہنچے تھے کہ صیغہ امر وما شابہہا ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، اور اس پر دال ابھی ٹائم ختم ہو گیا شاہ جی، درس خراب نہ کیا کرو ہمارا، اور اس ظہور پر دال عقل ہے، وز انصراف استعمال وغیرہ وہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کبھی وہ صیغہ افعل ہوگا، کبھی وہ جملہ خبریہ ہوگا، کوئی بھی ایسا لفظ ہوگا کہ جو نسبت طلبیہ پر معصیہ پر دلالت کرتا ہوگا، ہمارا عقل کہے گا کہ اگر قرینہ نہیں ہے ندب وغیرہ پر یا کسی اور پر، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ تو مولا کے حکم کی اطاعت کر۔ ختم ہوگی بات۔ اسی سے مربوط مسائل ہیں۔ ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ بعض ایسے واجبات ہیں کہ جب تک قصد قربت نہ کیا جائے تب تک وہ ادا نہیں ہوتے، بعض ایسے واجبات ہیں قصد قربت نہ بھی کرو تو بھی۔ ہے زاہد حسین جو ہمارا سینئر ہے، اس پر غسل ہو گیا واجب، دریائے سندھ میں غوطے لگا 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 کے آدھا جسم اس کا گل گیا، لیکن قصد قربت نہیں کیا، غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ غسل کی ضرورت ہے۔ غسل کب ہوگا؟ شاباش، سارا دن منہ دھوتا رہے، سارا دن منہ دھوتا رہے، بے شک لفظ کا صابن بھی کالا کر دے منہ دھو دھو کے، اگر قصد قربت نہیں ہے تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ ہاں جب قصد قربت آئے گا وہ بے شک منہ اسی طرح میلے کا میلہ ہی کیوں نہ رہ جائے، اگر پانی پہنچ گیا ہے مطلوبہ جگہ تک تو چونکہ قصد قربت آ گیا ہے ہو جائے گا۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نجس ہو گیا، جوتا نجس ہو گیا، کپڑے نجس ہو گئے، اب شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے تیرے جسم پاک ہونا چاہیے، تیرے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ ایک بندہ جاتا ہے دریا سے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو ڈبکی لگا دیتا ہے دریا سے، یا اپنے کپڑوں کو اسے دیتا ہے، اس نے قصد قربت نہیں کیا تھا، فرماتے ہیں بے شک نہ کرے۔ کسی نے دھکا دیا، دریا میں گر گیا، جب باہر نکلا اگر اس کا جسم نجس تھا، اگر اس کے کپڑے نجس تھے تو وہ پاک ہو جائیں گے، قصد قربت چاہے کرے چاہے۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ دو قسم کے ایسے واجبات ہیں۔ جناب جب ہمیں ساری باتوں کو پتہ ہے پھر اس بات کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ؟ شاباش، فرماتے ہیں ہاں فائدہ ہے۔ اگر کسی واجب کے بارے میں ہمیں کنفرم نہ ہو کہ یہ تعبدی ہے یا یہ توسلی ہے، تو ہمیں وہاں ضرورت ہوگی اصل کیا ہے، آیا تعبدی ہونا ہے کہ جب تک قصد قربت نہ ہوگا یہ واجب ادا نہیں ہو سکتا، یا توسلی ہے؟ تو جہاں شک ہوگا وہاں ہمیں یہ بحث پیدا دے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جہاں ختم۔ مل فرق بین التعبدی والتوسلی، دو تعریفیں لوگوں نے کی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں تعبدی اسے کہتے ہیں جس میں قصد قربت ضروری ہو، اور توسلی اسے کہتے ہیں جس میں قصد قربت ضروری، یعنی معیار ہے قصد قربت کا شرط ہونا یا نہ ہونا۔ بعض نے کہا تھا کہ نہیں، تعبدی اور توسلی اس کی تعریف یہ ہے
جہاں کسی بھی واجب کے وجوب کی غرض اور علت معلوم ہو اس کو توسلی کہتے ہیں، اور جہاں معلوم نہ ہو اس کو تعبد۔ تعبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بغیر دلیل کے چپ کر کے سر تسلیم خم کر۔ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جناب استاد کا حکم ہے۔ حکم کیوں دیا ہے یہ تو پتہ نہیں، بس حکم ہے لہذا ہم نے کرنا۔ یہ ہوتا ہے تعبد محض، بغیر کسی دلیل کے، بغیر اس کی مصلحت یا مفسدہ اور فلسفہ سمجھے بس اطاعت کر دینا، اس کو کہتے ہیں تعبد۔ شیخ مظفر کہتے ہیں یہ تعریف علیحدہ سے نہیں بنتی، در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی اوپر والی تعریف کی یہ اصطلاح بنتی ہے، چونکہ اس لحاظ سے اس کی اصطلاح ہم کہہ سکتے ہیں باصطلاح دیگر، علیحدہ تعریف اس کو مستقل نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ بسا اوقات ممکن ہے ایک امر پہلی تعریف کے مطابق تعبدی ہو اور دوسری تعریف کے مطابق وہ توسلی ہو۔ کیا اس لحاظ سے دیکھیں کہ قصد قربت واجب ہے تو وہ پہلی تعریف کے مطابق، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ ہمیں اس کی غرض معلوم ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ توسلی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ذرا نسبتاً عام ہو گیا، نہ کہ اس سے بالکل مباین نہیں ہے بلکہ یہ اس کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ختم ہوگی بات۔ دو تعریفیں لوگوں نے کی، شیخ مظفر نے کہا نہیں یہ دوسری تعریف نہیں، یہ نسبتاً اس سے اعم ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ادھر سے تعبدی ہو اور ادھر سے اس کے مطابق توسلی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خوب، اصل ہماری جو مقصد ہے اس بحث کو چھیڑنے کا وہ وہاں ہے کہ جہاں ہمیں اس کے تعبدی اور توسلی ہونے کا یقین نہ ہو، آیا ہم اس کو تعبدی قرار دیں یا توسلی۔ شیخ رحمت اللہ علیہ قابل اس کے کہ اپنا نظریہ بیان کریں کہ میرے نزدیک اصل واجبات میں تعبدی ہونا ہے یا توسلی، الف با جیم دال، چار چیزیں بطور مقدمہ پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے ان چار چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو جو ہمارا نظریہ ہوگا اور دلیل ہوگی پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ان کو آج نہیں چھیڑتے چونکہ آگے پھر 2 دن چھٹیاں ہیں تاکہ اس کو ملا کے پڑھیں۔ التعبدی والتوسلی، اور پہلی تھی مادہ امر کے بارے میں بات، پھر تھی صیغہ امر وغیرہ کے بارے میں بات، اب آ گئی تعبدی۔ اور فرماتے ہیں کل متفقہ، ایک ہوتا ہے متفقہ، ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہوتا ہے ہم ہیں متفقہ، مثلا میں ہوں، چلو آپ کا نہیں کہتے، میں متفقہ ہوں۔ کیسے؟ میں صرف حکم جانتا ہوں، حکم کی دلیل کو، آپ ہیں فقہا فقیہ، آپ حکم بھی جانتے ہیں اور حکم جس دلیل سے استنباط ہے اس کو بھی، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ ظاہر ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں مستقبل کے سارے، کوئی سیستانی ہے تو کوئی حافظ صاحب ہے تو کوئی، ہیں جی ہم تو طالب علم کے طالب علم رہیں گے نا، آپ تو ماشاءاللہ کیوں آئے؟ ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، توضیح ہوگی آیت مطابق فتاوی آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد باقر مجلسی کھرمنگی دامد اللہ العالی، مثلا ایک وقت آ سکتا ہے نا۔ خوب، اب سمجھ آ گیا آقا جان، یہ لفظ بھولنا نہیں ہے۔ متفقہ اور فقیہ میں فرق کیا ہوا؟ متفقہ ہے جو فقط احکام کو جانتا ہو کسی بھی وجہ سے، آپ کو ساری توضیح مسائل یاد ہے، شرائع الاسلام یاد ہے، اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو صرف حکم کو نہیں جانتا، حکم کو بالاستنباط جانتا ہے کہ یہ حکم ہے اور یہ کس دلیل سے لیا گیا۔ اس لیے ہم جو ہمارے بزرگان ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں نا، متفقہ دو شاباش۔ کیوں؟ چونکہ وہ حکم کو بالدلیل سمجھتے ہیں۔ یہ تو نہیں بھولے گی بات اب۔ کل متفقہ یعرف ان فی الشریعۃ المقدسۃ واجبات لا تصح ولا تسقط اوامرها الا باتیانها
قربیتن الی وجہ اللہ لمحہ اول کتاب الطہارت بحث وضو، اور جہاں بات آئی تھی کہ آیا قصد واجب ہے یا نہیں، پھر کتاب الصلاۃ میں بھی یہ بات آئی تھی والتقرب بہا الی وجہ اللہ، پھر اس میں اور بہت ساری باتیں تھیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، الاخر ہم اس کو یہاں نہیں چھیڑتے۔ بہرحال الا بیتیانیہ قربیتن الی وجہ اللہ تعالی۔ خوب، وکونھا قربیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب ہے بِإِتْيَانِهَا بِقَصْدِ امتثال اوامرها۔ قصد قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ میں اس نماز کو انجام دے رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا امر ہے اور امتثال امر کے لیے، یاد ہے نا وہ باتیں؟ تو آخر پہ شہید اول نے لمحہ میں غالباً یہ فرمایا تھا کہ فقط اس لیے کہنا میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، امر کی بات بھی نہ کرے، جنت و جہنم کو نہ ہو، جیسے مولا کائنات کو فرمان ہے محبتوں کا تمان فی جنت، بس تیرے لیے، تیری رحمت کے لیے۔ خوب فرماتے ہیں کونھا قربیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو بجا لانا امتثال امر کے قصد سے، او بغیر من وجوہ قصد القربت اللہ تعالی، یا جو دقت ہو، کسی نے کہا آست کی وجہ سے، کسی نے کہا عبد ہونے کے لحاظ سے، کسی نے کہا لطف کی وجہ سے، الی آخر ہے علامہ سزا تیری اشارت اللہ، انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے بھی سے چند ایک۔ تو ان واجبات کو کہا جاتا ہے عبادیات یا تعبدیات، جیسے صلاۃ، جیسے صوم، جیسے خمس، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، الی آخرہ۔ بندہ 1 کروڑ روپیہ کسی کو دے دے اور خمس یا زکوٰۃ کی قصد سے، نیت سے قربت اللہ نہ ہو، اس کا واجب ادا شابہ۔ وَهُنَاكَ وَاجِبَاتٌ أُخْرَى تُسَمَّى التَّوَسُّلِيَاتُ۔ یہ کون ہے جی؟ وہ یہ کون سے ہیں؟ هِيَ الَّتِي تَسْقُطُ أَوَامِرُهَا بِمُجَرَّدِ، یہاں اللہ چاہتا ہے یہ کام ہو جائے، قصد قربت ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی مسئلہ بس وجود میں آنا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَقْصَدْ بِهَا الْقُرْبَةَ كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ أَدَاءِ الدَّيْنِ دَفْنِ الْمَيِّتِ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک چاہتا ہے کہ مر جائے تو اس کو دفن ہونا چاہیے، اب چاہے تو قربت اللہ دفن کرتے چاہ ویسے کر، جتنی مطلوبہ زمین میں اس کو دفن کرو۔ وَتَطْهِيرُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ لِلْ، حکم الہی ہے کہ نماز کے لیے کپڑا پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہو۔ اب پاک کرتے وقت قصد قربت کرنا یا نہ کرنا یہ ضروری، اور جیسے دیہاتوں میں لوگ پاک کرتے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جی، وہ 3 دفعہ کلمہ پڑھ گیا تو برتن پاک ہو گیا، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ خوب، اب یہاں پر آگا ایک تعریف آپ کو آسان میں گزارش کرتا ہوں نا، اس کا خلاصہ نتیجہ اس کے مطابق، یعنی ایک وہ واجبات ہیں جن میں قصد قربت ضروری ہے، اور ایک وہ واجبات ہیں جن میں قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ جن میں قصد قربت ضروری ہے ان کو کہتا ہے واجب، کہا جاتا ہے واجب تعبدی، اور جس میں قصد قربت ضروری نہ ہو ان کو کہا جاتا ہے واجب ختم ہوگی۔ وَلِلتَّعَبُّدِ وَالتَّوَسُّلِ تعریف آخر کانا مشہورا عند القدماء، پہلے بزرگان محقق سے پہلے کے لوگ وہ اس تعبدی اور توسل کی ایک اور تعریف کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں توسل یہ ہے ما کان داعی للامر بھی معلوما، کہ داعی امر معلوم ہو، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، جس کی کیوں کا علم ہو اس کو کہا جاتا ہے توسلی۔ وفی قبالہ التعبدی، اور اس کے مقابل میں کون سا آتا ہے؟ تعبدی، یعنی معلوم یعلم الغرض، کہ یہ کیوں واجب ہے ہمیں پتا، ظہر میں اخفات واجب، مغرب میں جہر واجب، یہ جہر واجب کیوں، اخفات واجب کیوں، ہمیں اس کا پتا۔ مثلا صبح اتنی مشکلات سے اٹھو، سردی میں گیزر بھی بند ہو، برف بھی چل رہی ہو، صرف 2 رکعتیں، اور دوپہر کو جب دھوپ بھی ہو، پانی بھی صحیح گرم مل سکتا ہو، اس وقت وہ صبح اتنی مشکل سے بندہ اٹھا ہے، کوئی 6 7 8 تو ہوتی فقط 2۔ اور بات ہے کہ ہمارے فقہا مسجد میں جانے کی بجائے وہ بھی اسی کمرے میں، جب قضا کا شیڈول دیکھتے ہیں، آج قضا ہے 6:40 منٹ پر، کوشش ہوتی ہے کہ 38 منٹ پر نماز پڑھ لیں، ابھی کہتے ہیں کہ 2 منٹ مزید قضا ہونے سے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی آج کے زمانے میں تو کوئی کلین ہی نہیں بن سکتا،
جو قضاء سے 2 منٹ پہلے نماز پڑھے گا وہ یعقوب کلینی یا کوئی سیستانی نہیں بن سکتا، وہ پھر یہی فیس بک ہی بنے گا اور بس اس سے آگے اس کی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ان تک پہنچنے کے لیے تو صبح صادق سے بھی گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ وہ جو 11 رکعتیں ہیں ان کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ہیں جی؟ ہمیں پتہ زندگی میں کبھی پڑھی بھی ہیں یا نہیں۔ بہرحال انما سمیا تعبدیا، وہ کہتے ہیں اس کو تعبدی اس لیے کہتے ہیں لأن الغرض الداعی للمأمور، چونکہ جو حکم دیا ہے عامر نے، مولا نے کہ یہ کام کرو، اب اس کی غرض کیا تھی، کیوں کہا گیا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ الا التعبد بامر المولا، فقط امر مولا کے سامنے سر تسلیم، چونکہ حکم ہے بس کر گزرو۔ حکم کیوں ہے اس کا پتہ، مصلحت کیا ہے، فلاں ہے یہ کام نہیں کرنا، اچھا اس میں مفسدہ کیا ہے ہمیں علم نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں یہ تعبد محض، تسلیم محض۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں لیکن تعریف غیر صحیح، ہم اس کو تعریف تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارید بہ اصطلاح ثانی للتعبد والتعصل، ایک اصطلاحی طور پر ایک معنی عام طور پر ان کو لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سے کہ یراد بالتعبد، تعبد سے مراد التسلیم للہ تعالی فیما امر بہ، کہ اللہ نے جو امر کیا ہے اس کے سامنے، یعنی اس کو تسلیم کرنا، اس کو قبول کرنا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ تَوَسُّلِيًا، اگرچہ وہ مأمور بے پہلے معنی کے لحاظ سے توسلی ہی، پہلے معنی کے لحاظ سے اس میں قصد قربت شرط نہیں ہے تو توسلی ہوگا نا، لیکن ہمیں اس سے غرض بھی معلوم نہیں ہے تو اس لحاظ سے وہ کیا بن جائے گا، تعبدی ہو سکتا ہے۔ کما یقولون، مثلا یہ جملہ عام ہوتا ہے نعمل ھذا تعبدا، نعمل ھذا من باب، یہ کام آپ انشاءاللہ جب کم نجف جائیں گے نا تو ایسے کہا جائے نا یہ کام کیوں کیا ہے، باجی ہم تو تعبداً حاضر ہوں گے، تعبداً کا مطلب کیا ہے، بس انکار نہیں کر سکتے، باقی کوئی دلیل خلیل کا ہمیں پتا، یہ جملہ عام چلتا ہے، یعنی نعمل ھذا من باب التسلیم لامر اللہ، ہم یہ کام صرف اس لیے کر رہے ہیں چونکہ حکم خدا ہے، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، لا نعلم المصلحۃ فیہ، اب مصلحت کیا ہے اس کا ہمیں پتا ہو۔ وعلى ما تقدم من بیان معنی التوسل والتعبد المصطلح الاول، خوب، اور جس میں قصد قربت شرط ہو اور جس میں قصد قربت شرط ہے۔ فَإِذَا عُلِمَ حَالُ وَاجِبٍ، اگر کسی واجب کے بارے میں علم ہو، کنفرم ہو، کیا کہ بِأَنَّهُ تعبدیٌ، کوئی پریشانی نہیں، یا توسلی تو بھی فلا اشکال، لیکن وَإِن شُكَّ فِي ذَلِكَ، لیکن اگر ہمیں کنفرم نہ ہو کہ یہ تعبدی ہے یا توسلی، فَحَلِ الْأَصْلِ، تو آیا واجبات میں اصل تعبدی ہونا ہے، قاعدہ اولیہ تعبدی ہونا ہے، یا خلاف بین الاصول، وَيَنبَغِي لِتَوْضِيحِ ذَلِكَ وَبَيَانِ الْمُخْتَارِ۔ اچھا ہم اس کی وضاحت اپنے بیان کرنے پہلے 4 چیزوں کو بطور مقدمہ سمجھائیں گے، یہ سمجھ آئیں گی تو پھر آپ کو دعویٰ اور دلیل بھی سمجھ آئے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ